أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. ہے شمر نے مارا جو درہ، ہے شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے. ہے جل گیا بھائی کا جھولا، ہے جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. اوڑھ کے سر پردہ کان میں در پہنے ہوئے، اوڑھ کے سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے. ہے سامنے آئے جو رملہ، ہے سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ
حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جائے اے صلی علی مجلس پر نور حسین صلی علی مجلس پر نور حسین ناری بھی اگر آئے تو نوری ہو جائے حاصل جسے آقا کی نعرہ صلوات اللہم پھر بھی درود پڑھ لیں باوازوں میں اللہم صلی اللہ کربلا بابا غریب ہو بے وطن بابا شہید کربلا غریب ہو بے وطن بابا یہ صغرا نے کہا رو رو او میرے تشنا دہن اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش پہ روتی گدائی کر کے دلواتی حسن کو زہر پلوایا تمہیں تیروں سے چھنوایا مٹایا رفتہ رفتہ یوں
شان پنجتن بابا شہید کربلا بابا درود پڑھنے بابا اللہم صلی اللہ قیمت لگائے یا علی کے
سے ایک روز پنجا آزمائی ہو گئی موت سے ایک روز پنجا آزمائی ہو گئی اور توڑ دی میں نے کلائے یا علی توڑ دی میں نے کلائے یا علی کہنے کے بعد مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد میں اگر زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات میں اگر زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات اور کب کسی کو موت آئے یا علی کہنے کب کسی کو موت آئے یا علی کہنے کے بعد دیکھ کر دریا کی جانب رو پڑی بنتے علی دیکھ کر دریا کی جانب رو پڑی بنتے علی اور بھائی کی جب یاد آئے یا علی کہنے کے بعد مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد قلب بوزر کے طرح ہر کے مقدر کے طرح قلب بوزر کی طرح ہر کے مقدر کے اور روشنی گوہر نے پائی یا علی کہنے کے بعد مل گئی تجھ کو خدائی سورہ فاتحہ شام سے جب کربلا میں آئے زین العابدین اور سر بابا کا اپنے لائے زین العابدین دیکھ کر لاشوں کو کر کے ہائے زین العابدین گر پڑے مٹی پہ اور چل
لب آ گیا کرتا تھا زین اللباس بین ہو کر بے قرار لگا زینب سے کہنے باد چشم اشک ہائے بابا ہائے بابا رو دیا وہ جی میں آتا ہے چھری مارو جگر کے آر پار زندگی باتی نہیں سے جگر تو پھٹ گیا ہے پس بیٹے کا جینا جس کا بابا مر گیا موت اگر آئے تو آئے رن میں لاشوں کو گڑا باپ کی تربت پہ بیٹھو گا میں اب تکیہ لگا تم بڑی ہو سارے گھر میں اے پھوپھی بہرے خدا ساتھ تم لے جاؤ اپنے یہ وطن کو قافلہ گر وطن والے مجھے پوچھے کہاں ہے وہ کہیو بیٹا باپ کی تربت پہ ہوں بیٹھا فقیر دیکھا عابد کو جو روتا پیتا ہے بے ہوا زینب دل سوختہ کہنے لگی جاؤ اس کے پاس اس قدر بیتاب ہو کے رونا تو اے افشنا تیرے رونے سے تو ٹوٹی جاتی ہے ہم سب کی اپنے تئی مارا گئے تو نہیں یار اور باپ کا نام اس کس کو سونپو گے میدان میں بولی زینب بے کسائے بات تو دل میں نہ گاڑ کر لاشا پدر کا چل تو لے کر قافلہ کب کہا بلن پوپی میں وطن نہ جاؤں گا کب کہا بلن پوپی میں وطن نہ جاؤں گا یہ ندامت ہے مجھے گر میں مدینے جاؤں گا سب کہیں گے ہائے زینب آپ نے یہ کیا کیا ارے آپ تو جیتا رہا بابا کا سر کٹوا آپ تو جیتا رہا بابا کا سر کٹوا دیا الغرض اس گفتگو میں وقت جب شب کا ہوا دیکھا زینب نے کہ آیا شیروار روتا ہوا لاش شبیر کو گودی میں اس نے لے لیا ڈر کے تب زینب پکارے دیکھے زین اللباس شیر کیوں روتا کھڑا ہے اب یہاں میدان میں لاش شبیر لے کر گود کے درمیان میں کیا کسی نے اس کے بچے مار ڈالے ہیں یا کہ چھینا ہے کسی ظالم نے اس کا یا مکان جو کہ ہے فریاد کرتا شاہ کے لاشے سے یا سن کے یہ پھوپھی سے بولے
عابد وہاں سچ بتائے شیر تجھ پر آج کیا بیدار ہے، کون تیرا مر گیا کرتا جو تو فریاد ہے، کون تیرا مر گیا کرتا جو تو فریاد ہے، چاک مت کر تو غریبا، خاک مت سر پر اڑا، دکھ جو کچھ ہو مجھ سے کہہ، لاش کو تو مت ستا، لاش یہ اس کی ہے جس کا باپ ہے شیر خدا، کب کہا ہو شیر نے پوتے میرے مت خوف، کب کہا اس شیر نے پوتے میرے مت خوف کا، شیر جنگل کا نہیں ہو، شیر حق میں آب، لاش گودی میں ہے جس کی، لاش گودی میں ہے جس کی، میں تو اس کا باپ ہوں، میں نجف میں تھا مجھے جبریل نے آ کر کہا، شیر حق بیٹھا ہے کیا پوتا تیرا زین العباد، ایسے لایا ہے سر چھڑوا کے اپنے باپ کا، ایسے لایا ہے سر چھڑوا کے اپنے باپ کا، جب کہا روح الامین وہاں سے روتا پیٹا، جب کہا روح الامین وہاں سے روتا بیٹا، لاش شبیر کو مٹی میں دھرنے آیا، اور آج میں 46واں بیٹے کا کرنے آیا ہوں، شام سے جب کربلا میں نوحے کی چند اشعار آپ کی سماعت میں حاضر۔ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، بندھوا کے رسن ہاتھوں میں اور خطبے سنا کے گھر بار لٹا کے دیوار بڑے کفر کی ڈھائی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی، نازوں سے پلی تھی
اس شہر میں جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی، نازوں سے پلی تھی، سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ پر محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفر عنہ الجمود ولا یبدیہ العطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام۔ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا، ولعن الدائم على اعدائهم الى قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و محمد وعجل فرجہ۔ یہ آیت شریفہ کہ جس کو ان 5 مجالس کے لیے جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، اب جی خدمت میں اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں اس آیت کی ذیل میں کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اس آیت کا ترجمہ اور کچھ تشریح آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں بھی اس آیت کے ذیل میں گفتگو رہے گی۔ یہ آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 35 آیت ہے، 10واں سورہ 35 آیت ہے، اور ایک قانون اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے۔ میں اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیتیں قرآن مجید کی جو ہمیں غیب کی خبر دیتی ہے، کچھ ایسی آیتیں ہیں جو غیب کی خبر دیتی ہیں اور انسان ان معلومات سے آگاہ اور آشنا ہوتا ہے، اور کچھ قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ جو غیب کی خبر نہیں دے رہی ہے بلکہ در حقیقت فطرت کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ غیب نہیں ہے، وہ چھپی ہوئی فطرت ہے کہ جو ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہم چونکہ اس کی طرف متوجہ نہیں، آگاہ نہیں،
تو قرآن کی وہ آیتیں ہماری فطرت کو جھنجھوڑتی ہیں، جیسا کہ انبیاء کی بعثت کا فلسفہ نہج البلاغہ میں امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا ظاہر ایک مقصد کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد خداوند متعال نے بہت ساری چیزیں انسان کی فطرت میں قرار دی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ جتنے بھی اخلاق ہیں، جتنے بھی اخلاق ہیں، چاہے وہ اخلاق مستحبہ ہوں یا اخلاق واجبہ ہوں، شاید یہ تعبیر آپ نے بھی پہلی دفعہ سنی ہو اور شاید میں نے بھی پہلی دفعہ یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ کچھ ایسے اخلاق ہیں جو اخلاق ضروری ہیں اور کچھ ایسے اخلاق ہیں جو اخلاق مستحبات میں سے ہے، کہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دے دوں تاکہ بات نامکمل نہ رہے، جھوٹ نہ بولنا اخلاق میں سے ہے، غیبت نہ کرنا اخلاق میں سے ہے، یہ وہ اخلاق ہے کہ جو واجبات میں سے ہیں۔ کچھ اخلاق جس کی اقسام ہیں، جس کے آپ یوں کہیں کہ کانسٹنٹ نہیں ہیں، اس کے مراتب ہیں کہ اعلیٰ مراتب اس کے مستحبات میں سے ہیں، ادنا مراتب اس کے واجبات میں سے ہیں۔ اب مثال دے دوں میں تاکہ بات نامکمل نہ رہے، مثلا صبر کرنا کچھ مستحبات میں سے ہے اور کچھ واجبات میں سے ہے۔ صبر میں اگر انسان کوئی غیر شرعی کام کرے، اپنے صبر کو کنٹرول نہ کرے اور کوئی غیر شرعی کام کرے تو یہاں پر یہ صبر کو چھوڑ دینا، صبر نہ کرنا، یہ حرام اور معصیت الہی ہو جائے گی اور صبر کرنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان کسی مصیبت میں، کسی مشکل میں بے تابی کا اظہار کرتا ہے، اپنی مشکل میں بے تابی اور پریشانی کا اظہار کرتا ہے، تو یہ مستحبات میں ہے کہ انسان بے صبری سے کام نہ لے۔ بہرحال اب یہ میں نے ایک جملہ کہا تھا تو یہ کہ مجھ پر اعتراض نہ ہو کہ یہ میں نے جو جملہ کہا اس کی کیا دلیل ہے، تو میں نے مختصراً اس کی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ بہرحال خداوند متعال نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے انبیاء کو مبعوث کیا، اس بعثت کا ایک فائدہ وہ یہ ہے کہ فطرت کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالنا۔ جو انسان کی فطرت میں خداوند متعال نے جو انسان کی فطرت میں خزانے رکھے ہوئے ہیں، اس کو اجاگر کرنا، اس کو زندہ کرنا، اس کو چھپے ہوئے حالت سے ظاہری حالت میں لے کر آنا، یہ انبیاء کا کام ہے۔ اور اگر ہمارے بچوں اور جوانوں کو امتحان لینا ہو تو جائیں آج نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھیں، اور خاص طور پر پہلا دوسرا خطبہ پڑھیں، جہاں پر امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے فطرتی توحید کو بیان کیا ہے۔ فطرت میں وہ توحید کہ جو خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں جو توحید رکھی ہے، وہ جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے خطبے کو انسان پڑھے گا تو جھوم اٹھے گا۔ یہ جھومنا دلیل ہے کہ فطرت آپ کی اجاگر کی جا رہی ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ نماز فجر کی 2 رکعت ہے تو کوئی فطرت کوئی جھومتا نہیں ہے، کوئی خوش نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ نہیں رکھا گیا کہ فجر کی 2 رکعت ہے، یہ حکم تعبدی ہے، حکم الہی ہے۔ مغرب کی 3 رکعت ہے۔ اب میں چلیں آپ نے بچوں اور جوانوں کے لیے ایک مثال دے دوں کہ جو بہت ہی واضح ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ جھومیں گے نہیں، خوشی کا عالم نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے سنا کہ اچھا ایسا ہوتا ہے، یہ معلومات پہ آپ کو خوشی ہوگی، لیکن آپ کی وہ فطرت کے ساتھ اس کا کوئی ارتباط نہیں، کوئی کنیکشن نہیں ہے آپ کی فطرت کے ساتھ۔ مثلا طواف مستحب ہے کہ انسان حج اور عمرے کے علاوہ خانہ خدا کا طواف کرے۔ خانہ خدا کا طواف کرنا مستحب ہے، بلکہ حاجی یا معتمر، حج کرنے والا حاجی کہلاتا ہے، عمرہ کرنے والا معتمر کہلاتا ہے۔ جب حج یا عمرے کے لیے جائیں
تو مستحب ہے کہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں، یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ 365 طواف کرنا مستحب ہے، 365 ڈیز کے مطابق جو سال کے دن ہیں اتنے طواف کرنا مستحب ہے۔ اب حاجیوں کو بھی ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ طواف طواف کا مطلب ہے خانہ خدا کا ایک چکر لگانا، نہیں، طواف از اکول ٹو 7 چکر، یہ پورا پیکیج ہے، 7 چکر کا ایک طواف بنتا ہے۔ آپ نے کہا کہ مولانا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی خانہ خدا کا طواف کریں، چکر لگائیں، 1 چکر لگا لیں، 2 چکر لگا لیں، 3 لگا لیں، 6 لگا لیں، 6.5 لگا لیں، 6.25 لگا لیں، 7 پورا کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس مثلا، یا کوئی مشکل پیش آ گئی تو یہ طواف کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، طواف کاؤنٹ نہیں ہوگا، طواف از اکول ٹو 7 چکر۔ حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوتا ہے پہلے چکر، اور 7ویں چکر کا اختتام حجر اسود پر ہوگا، یہ طواف کہلاتا ہے۔ خوبی آپ کی فطرت کے مطابق تھی، آپ کی فطرت ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ نہیں، اچھی ایک انفارمیشن ہے، ایک اطلاع ہے، ایک حکم شرعی معلوم ہو گیا، لیکن یہ فطرت نہیں ہے۔ فطرت کیا ہے؟ موقع ملا تو، بلکہ یہی جو آیت جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، یہ بعین ہی فطرت کے مطابق یہ آیت شریفہ ہے کہ یہ ہماری مثال بن جائے گی کہ خداوند متعال مشرکین مکہ سے مخاطب ہے، مشرکین مکہ سے اس آیت میں خداوند متعال مخاطب ہے، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق۔ خداوند متعال مشرکین مکہ سے اس آیت میں مخاطب ہے، حل من شرکائکم، اے مشرکین جن کو تم نے خدا کے مقابلے میں شریک قرار دیا ہے، یہ شریک جس کو میرے یعنی خداوند متعال کے مد مقابل کھڑا کیا ہے، حل من شرکائکم، ان شرکا میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف دعوت دے اور ہدایت دے؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دو اے حبیب کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ یہاں تک تو ایک نارمل بات ہے، ابھی تک فطرت کو نہیں جھنجھوڑا، اب یہاں سے فطرت کو خداوند متعال جھنجھوڑ رہا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا یہدا، یہ فطرت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، جس کی ایک سب سے بڑی دلیل قرآن میں جہاں جہاں آپ کوئسچن مارک دیکھیں، اچھا کوئسچن مارک تو نہیں لگے ہوں گے لیکن ترجمے میں بعض اوقات کوئسچن مارک لگے ہوتے ہیں، علامت سوال، جہاں جہاں قرآن میں کوئسچن مارک ہے، کوئسچن مارک کا مطلب کیا ہے؟ سوال کرنا۔ سوال کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی دیکھ کے آئیں باہر بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تو سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سائل کسی چیز سے آگاہ نہیں ہے اور مسئول عنہ جس سے سوال کر رہا ہے اس سے آگاہی کا سوال کر رہا ہے، جاننے کے لیے سوال کر رہا ہے، اپنے علم کو حاصل کر رہا ہے۔ خداوند متعال کی ذات کی نسبت یہ محال ہے کہ خداوند متعال کسی چیز کو نہ جانتا ہو، خداوند متعال کسی چیز کو نہ جانتا ہو، یہ محال ہے۔ لہذا جہاں جہاں خداوند متعال نے سوال کیا ہے، یہ سوال حقیقی نہیں ہے، یہ سوال انکاری کہلاتا ہے۔ سوال انکاری کیا ہے؟ سوال انکاری یہ ہے کہ سوال میں ہی جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے، خدا سوال کر رہا ہے اور سوال میں ہی جواب دے رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آسان پہلے مثال دے دوں قرآن ہی کی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ بھی وہ آیت ہے کہ جہاں پہ فطرت کو قرآن اجاگر کر رہا ہے، فطرت کو اجاگر کر رہا ہے۔ سمپل سی بات ہے، ہر بچہ اس سوال کا جواب دے گا۔ کیا؟ خدا سوال کر رہا ہے، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں؟ یہ فطرت کو خدا جھنجھوڑ رہا ہے کہ برابر ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو سوال کے جواب میں جب لا نہیں آ جائے، اگر جاہل سوال کرے تو سوال حقیقی ہے، اگر عالم کل سوال کرے اللہ سبحانہ و تعالی تو استفہام انکاری ہے کہ جس کا جواب ہمیشہ لا ہوا کرتا ہے۔ استفہام انکاری کا جواب ہمیشہ لا ہوا کرتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں؟ آپ جواباً کیا کہیں گے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب آ جائیے ہمارے مورد آیت میں، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ هل من شرکائکم، هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریک من یہدی الی الحق، حق کی طرف دعوت دیں گے، حق کی طرف دعوت دیں گے؟ قل اللہ یہدی للحق،
اب یہاں پر استفہام انکاری کے ساتھ، شروع میں حل بھی استفہام انکاری تھا، یہاں پہ پھر استفہام انکاری کے ساتھ، اور جہاں پر استفہام انکاری ہوگا وہاں پر ایک فطرت کو اجاگر کیا جائے گا۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے، یہ آیت کا ٹکڑا میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے آسان ترجمہ کروں گا، ورنہ اگر میں بے عین ہی ترجمہ کیا تو تھوڑا مجھے بھی سمجھانے میں اپنے بچوں اور جوانوں کو مشکل ہوگی اور سمجھنے میں بھی ممکن مشکل ہو جائے۔ اب خدا سوال پیش کر رہا ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، کیا جو حق کی طرف دعوت دے، میں آسان ترجمہ کروں، جو حق کی طرف دعوت دے کیا وہ زیادہ سزاوار نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے؟ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، بارے دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ افمن یہدی الی الحق، کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو حق کی طرف دعوت دے احق ان یتبع، وہ زیادہ سزاوار ہے کس چیز کا؟ کہ ان یتبع، اس کی اتباع کی جائے، کمپیٹیبلی ٹو ہو، کس کے مد مقابل؟ کہ وہ جو حق کی طرف دعوت دے وہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اوبیڈینسی میں آ جائے، اس کے تحت میں آ جائے جو حق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کس کے کمپیٹیبلی، کس کے مد مقابل؟ جو لا یہدی، جو ہدایت یافتہ تو نہیں ہے بل کیا ہے، بلکہ خود ہدایت کا محتاج ہے۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ جو حق کی طرف ہدایت دے اس کی اتباع کرو گے یا اس کی اتباع کرو گے جو خود جب دنیا میں آیا تو ہدایت یافتہ تو نہیں تھا بلکہ خود ہدایت کا محتاج ہے اور ہاتھ پکڑ کے اس کو ہدایت دی جائے گی۔ عقل کیا کہتی ہے؟ کس کی اتباع کرو گے، کس کی اطاعت کرو گے؟ کس کی اطاعت کریں گے ہم؟ جو حق کی طرف ہدایت دے یا آپ کے اور میری طرح؟ امید کرتا ہوں ابھی میری طرح ہوں گے کہ جب اس دنیا میں آئے تھے تو کوئی ہدایت یافتہ نہیں تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے، بلکہ جب شعور آیا تو ہمیں آہستہ آہستہ والدین نے مدرسے میں بھیجا، مدرسے میں گئے ہم نے وہاں پر توحید تھوڑی بہت پڑھی، رسالت پڑھی، امامت پڑھی، قیامت پڑھی، عدل الہی پڑھی، اوصاف الہی پڑھی، ائمہ کے نام پڑھے، یہ پڑھا وہ پڑھا، پھر تھوڑے بڑے ہوئے مجالس میں آئے جہاں پر بیان ہوا، ہدایت دی جا رہی ہے، ہم ہدایت پاتے چلے گئے۔ تو ہم اور آپ جب اس دنیا میں آئے تھے تو کس کیٹیگری میں تھے، کس حصے میں تھے؟ اس حصے میں تھے جب اس دنیا میں آئے تو ہدایت یافتہ نہیں تھے بلکہ ہدایت کے محتاج تھے۔ اب ہمارا بچہ اور جوان ایک سوال کرے، مولانا ہم آپ کی مجلس میں آئے، مثلا میں تو ادنا سا طالب علم، آپ لوگ علماء کرام، ہزاروں علماء کرام سے آپ نے استفادہ کیا، تو کیا وہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ یہدی الی الحق ہے؟ خوب توجہ کیجئے گا، وہ یہدی الی الحق ہے؟ ہاں کرے تو مشکل، نہ کرے تو مشکل۔ اگر کہیں کہ یہدی الی الحق نہیں تو ان کی مجلس میں کیوں آئے؟ اور اگر یہدی الی الحق کہیں تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب دنیا میں آئے تھے تو ہدایت یافتہ تو نہیں تھے یہ مولوی صاحب، یہ مولوی صاحب بھی آپ ہی کی طرح ہیں، آپ ہی کی طرح جب دنیا میں آئے تو ہدایت پر نہیں تھے بلکہ ہدایت کے محتاج تھے۔ اس کا جواب آگے جا کے دوں گا، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہ آیت ڈیسائیڈ کرے گی، یہ آیت ڈیسائیڈ کرے گی کس کو سننا ہے اور کیا سننا ہے، صحیح نا؟ یہ آیت ڈیسائیڈ کرے گی۔ اور ظاہر ہے یہاں پر ہم آئے ہیں، نہ آپ مجھے سننے آئے ہیں نہ جو وہ مجھ سے ہدایت لینے آئے ہیں، بلکہ آپ سننے آئے ہیں قرآن اور حدیث کو، اور یہی آپ کا جواب ہے۔ لیکن بچوں اور جوانوں کی خدمت میں مزید وضاحت کر دوں گا، خوب توجہ کیجیے گا۔ بس یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ عقل یہ کہتی ہے، شعور یہ کہتا ہے، فطرت یہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے فطرت؟ فطرت یہ کہتی ہے کہ اس کی ہدایت میں چلے جاؤ، اس کی
اتباع میں چلے جاؤ کہ جو حق کی طرف دعوت دے، حق کی طرف دعوت دے۔ اب دو چیزیں ہیں جو مجھے سمجھانی اپنے بچوں اور جوانوں کی۔ اچھا صبح و شام ہم حق باطل حق باطل حق باطل کے نعرے سنتے رہتے ہیں، سنتے ہیں نا بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ۔ ہر سیاسی گروہ اپنے آپ کو حق کہے گا، سامنے والے کو باطل کہے گا۔ تو یہ حق اور باطل بہت سنتے رہتے ہیں۔ اپنے بچوں اور جوانوں کی حق کی ڈیفینیشن بھی مجھے بیان کرنی ہے اور اس کی ایسی مثال دینی ہے کہ ڈیفینیشن سے زیادہ وہ مثال انشاءاللہ بعد اس کی وضاحت کرے گی۔ تو یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں حق باطل حق باطل حق باطل، توجہ کیجئے گا، ایک میرا بچہ اور جوان ایک بات کو توجہ کیجئے گا، حق دو نہیں ہوتے ہیں لیکن باطل دو ہو سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حق دو نہیں ہوں گے، حق دو نہیں ہوں گے، ایک ہی حق ہوگا، ایک ہی حق ہوگا، اور باطل ایک سے زیادہ دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جہاں آپ حق دیکھیں تو مد مقابل باطل ہوگا، جہاں باطل دیکھیں تو ضروری کہ مد مقابل حق ہو۔ صحیح میتھمیٹیکلی ہے نا، یہ میتھمیٹیکلی بات کر رہا ہوں، لاجیکل ایسا ہی ہے۔ حق کے مد مقابل محال ہے کہ حق ہو، لیکن باطل کے مد مقابل محال نہیں ہے، پاسبل ہے، حق بھی ہو سکتا ہے باطل بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر۔ بہت شکریہ، معذرت، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، قبلہ معاف کیجیے گا، زحمت ہو گئی آپ کو، زحمت ہو گئی، بہت شرمندہ ہوں۔ ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر۔ بس یہ جو حق ہے، ہمارا بچہ اور جوان اب ایک سوال کریں، آپ کے ذہن میں لائیں، نہیں آ رہا ہے تو میں ڈال دوں کہ حق کیا ہے، کیسے ہم کو کیسے پتہ چلے، ہم کو کیسے پتہ چلے کہ حق کیا ہے، حق کس کو کہتے ہیں۔ حق، اس کی ڈیفینیشن تھوڑی مشکل ہے، میں بہت ہی آسان الفاظ میں، چھوٹے الفاظ میں، کم الفاظ میں اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں پہنچا دوں۔ حق ہر وہ چیز جو حقیقت کے مطابق ہو، حقیقت کے مطابق ہو، اس کو حق کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک حق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 اوصیاء، 12 اولیاء، 12 خلیفہ، 12 امام حق۔ دشمنان آل محمد علیہ السلام کو اگر میں کہوں حق تو غلط ہو جائے گا۔ دشمنان آل محمد علیہ السلام سے برات، اب تو نہیں مسکرائیں گے، حق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود مبارک حق۔ شیطان کو کہوں حق، پھر آپ مسکرائیں گے، شیطان گمراہی کا سرچشمہ حق، صحیح نا۔ اب میں نے کہا کہ مثال کے طور پر ابھی دوپہر ہو رہی ہے، یہ حق نہیں ہے، حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ جو لوح محفوظ حقیقت علم الہی کے جو مطابق ہو، جو علم الہی کے مطابق ہو، وہ حق ہوا کرتی ہے۔ ممکن ہے بات چیزیں سب کو معلوم ہو تو خدا کو بھی معلوم ہوگی، ابھی رات ہو رہی ہے، سب کو معلوم ہے، خدا علم الہی میں بھی ابھی رات ہے، مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی رات ہو رہی ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی جو علم الہی میں ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ علم الہی میں جو موجود ہے وہ حق ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو کیسے پتہ چلے کہ علم الہی میں کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اہم مسئلہ ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ یہ جو سیاسی جماعتیں جو نعرہ لگاتی ہیں، آپ کیسے پہچانے حق ہے یا حق نہیں، تو میں ایک جنرل بات کروں گا کہ کیسے پہچانے۔ ہر شخص کہتا ہے، ہم بھی ممبر پہ آنے والے، آپ پوچھے مجھ سے مجلس کے بعد، آپ مجھ سے پوچھے مولانا آپ نے جو ساری کی ساری باتیں کی حق کے مطابق تھی یا نہیں؟ تو اگر میں منصف ہوا تو میں اتر کر کہوں گا کچھ حد تک تو حق کے مطابق تھی، کچھ حد تک کے بارے میں نے کوشش کی کہ حق کے مطابق گفتگو کروں، صحیح نا، یہ میرا انصاف ہے۔ ہاں جو آیت پڑھی اس کو تو آپ بھی ڈینائی نہیں کریں گے، میں بھی ڈینائی کروں تو
کافر ہو جاؤں. لیکن اتنی ساری باتیں، ساری آیت تو نہیں پڑھی میں نے، ساری روایات تو نہیں پڑھی، ساری احادیث تو نہیں پڑھی، بہت ساری باتیں آیات اور روایت کے درمیان میں پڑھی. اب آپ سوال کریں مولانا یہ حق کے مطابق تھی یا نہیں تھی؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو کوشش کی کہ حق کے مطابق انجام دوں، لیکن کیا کروں، نہ وحی الہی مجھ پر نازل ہوتی ہے، نہ جناب جبرائیل کا واٹس ایپ نمبر ہے، نہ اس حق کے غائب جو غائب ہے حجت خدا، نہ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے. صحیح نا بھائی؟ ایسا ہی ہے نا، انصاف تو یہی ہے نا، انصاف تو یہی ہے کہ بھائی کم از کم انصاف یہ ہے کہ اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں جو قرآن اور حدیث، اور آپ بھی عادت کریں جو میری بات قرآن کی دلیل کے ساتھ نہ ہو، روایات کے ساتھ نہ ہو. میں نے آپ کو ایک بات کہی، اگر آپ کے نزدیک قابل بھروسہ ہوں، جیسے میں نے طواف کی بات کی، نہ کوئی حدیث پڑھی نہ کوئی روایت پڑھی، ایک مسئلہ شرعی بیان کیا. اب اگر آپ کو میرے اوپر اعتماد ہے کہ مولانا نے مسئلہ بیان کیا، مسائل سے واقف ہے، مثلا کچھ حد تک جھوٹ غلط بیانی نہیں کریں گے، لہٰذا یہ مسئلہ ہم قبول کر لیتے ہیں کہ احادیث میں اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہوگا. لیکن بہت ساری باتیں جس کی میں نے قرآن سے کوئی دلیل نہیں دی، روایات سے دلیل نہیں دی، اب آپ کس بنیاد پر اس کو قبول کریں گے؟ اس بنیاد پر کہ میرے سر پر امامہ ہے تو آپ پہن لیجیے. اگر یہ دلیل ہے کہ امامہ پہننے سے کوئی علم اترتا ہے تو آپ پہن لیجیے. بھائی میرا بچہ اور جوان، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر خمسے عشرے میں اس نقطے کی طرف اشارہ کروں. چاہے آج آپ شاید شرما حضوری میں نہ اٹھیں، کل شاید آپ تشریف نہ لائیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑنا مجھے. اچھا ہے، انتظامیہ بھی کہیں گی مولانا آپ نے بڑی زحمت فرمائی، کل سے جو وہ چھٹی کر دی گا، آپ نے اعلانیہ ایسا کیا تھا. یہ بچہ اور جوان کس بنیادوں پہ مجھے سنتا ہے؟ کن بنیادوں پر سنتا ہے؟ کیا کرائیٹیریا ہے؟ کس کرائیٹیریا کی بنا پر؟ ممبر کرائیٹیریا ہے تو آپ آ کر بیٹھ جائیے، مائک کرائیٹیریا ہے تو آپ اپنے آگے مائک لگا لیں. اور تو الحمدللہ آج ہمارا بچہ، ہر بچے نے، ہر جوان نے جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ بنایا، اور مائک سامنے رکھ کے اب نہ ممبر کی ضرورت ہے نہ سامعین کی ضرورت ہے، بلکہ بس اب کسی طرح ویورز جمع کرو اور ڈالر جمع کرو. وہ بھی ایک المیہ ہے. آپ دنیا بھر میں تفریح کریں، ویڈیوز بنائیں، بہت اچھی بات ہے. آپ اپنے نوحہ خانی کی، مرثیہ خانی کی ویڈیوز بنائیں. یہ مردوں کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ پہلا والا سب کے لیے تھا، یہ دوسرا مردوں کے لیے. ورنہ اب تو بہرحال یہ ایک بڑی مصیبت ہے، یہ واقعاً بڑی مصیبت ہے. نہ کوئی حجاب کا خیال، نہ آبرو اور نہ حیا، نہ کچھ نہیں. یعنی حیا اہل بیت اطہار علیہ السلام، جو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام میں جو حیا بیان کی گئی. اور یہ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان کہ آج کے زمانے میں ایک جو سب سے بڑا سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا جو سب سے بڑا جو ایک اثر ہے، وہ بچوں سے، جوانوں سے، لڑکوں سے، لڑکیوں سے، مردوں سے، خواتین سے، اور المیہ، نور علی نور المیہ. یہ ظلمت علی ظلمت تھا، ظلمت علی ظلمت. المیہ یہ ہے کہ اب بوڑھوں سے بھی حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، بوڑھوں سے بھی حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ المیہ ہے یہ. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ اس کا بہت بڑا رول سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا ہے یہ جو ہمارے ذہنوں کو جس طرح تربیت کر رہا ہے. بہرحال حق. اب آئیے پہلے ہم تھوڑا سا حق شناسی میں کچھ افراد کو پہچانیں. اگرچہ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، عجیب جملہ ہے، واقعاً بہت خوبصورت جملہ ہے. یہ وہ جملہ ہے کہ جو میں نے ابھی قرآن کے بارے میں کہا نا، یہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے جو اقوال ہیں، خاص طور پر چھوٹے چھوٹے جو اقوال ہیں، یہ وہی اقوال جو قرآن کی وہ آیتیں ہیں کہ جو فطرت کو جھنجھوڑ دی ہے، فطرت کو جھنجھوڑ دی. ابھی آپ سنیں گے، آپ تصدیق کریں گے. جہاں پر آپ تصدیق کے مرحلے میں آ جائیں، یہ آپ کی فطرت کو جھنجھوڑا گیا. جہاں پر آپ نے بے عنوان اخبار اور خبر اور معلومات لیا، وہ فطرت کے مطابق نہیں ہے، جس کی میں نے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان الحق لا یعرف بالرجال. حق کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا ہے. ہم 99%
اپنی روزمرہ زندگی میں حق کو پہچانتے ہیں لوگوں سے. 99%. امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے حق کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جا سکتا ہے. مثلا ہمارے دوستوں کے لیے مثلا یہ مولانا آئیڈیل ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شخصیت پرستی. شخصیت پرستی کس کو کہتے ہیں؟ چاہے آپ کو یقین آئے نہ آئے، بات صحیح ہے غلط ہے، دل پر ایسی مہر لگتی ہے شخصیت پرستی میں کہ حق قبول کرنے کے لیے وہ مہر رکاوٹ بن جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں. ذاتی مثال دیتا ہوں، اگرچہ ذاتی مثال ممبر کے اوپر مناسب نہیں ہے، لیکن میں ظاہر اس معاملے میں کسی اور کی مثال نہیں دے سکتا ہوں. بہت ساری مجبوریاں ہیں، لیکن یہ مثال کے لیے میں صرف اپنی ہی مثال دے سکتا ہوں. میں مرحوم آیت اللہ العظمی آغا خوئی کا مقلد رہا ہوں اور ایک طویل عرصے ان کی تقلید میں گزارا ہے. اب ظاہر ہے ہر انسان اپنے مرجع مجتہد، کوئی نہ کوئی عالم، کوئی نہ کوئی نوحہ خان، کوئی خطیب، کوئی ذاکر، واہ 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 واہ، وہ اس کے لیے انسپائر ہوتا ہے اور محبت بڑھتے 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 اس اوج پر پہنچ جاتی ہے کہ اگر دن کو رات کہے تو سبحان اللہ اور رات کو دن کہے تو سبحان اللہ بن جاتا ہے. یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے. اگر انسان اپنا محاسبہ نفس نہ کرے، انسان اگر اپنے آپ کو چیک کر کے نہ رکھے، سنبھال کر نہ رکھے، تو شخصیت پرستی میں انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب میں اپنی مثال دوں. ایک طویل عرصے آیت اللہ العظمی آغا خوئی کی تقلید کی. اب درس خارج میں گئے. اب یہ درس خارج مجھے بولنے کی مجبوری ہے کہ میں سمجھانے کے لیے مثال دوں. میں درس خارج میں کیا ہوتا ہے؟ درس خارج میں ہوتا ہے کہ استاد ایک مسئلہ اٹھاتا ہے. ایک مسئلہ اٹھانے کے بعد قرآن کی آیت، روایات بیان کرتا ہے، اور پھر ساری حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد، کہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اور ساری کیا اس حدیث کا کیا مطلب ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور پھر مجتہد اس حدیث، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک فتویٰ دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دوسرا مجتہد قرآن و حدیث کی روشنی میں وہی فتویٰ دے، کیونکہ اس حدیث کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. اب درس خارج میں استاد، اور یہ وہ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے، کہ انسان کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے. شخصیت پرستی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، ضلالت کی طرف لے جاتی ہے. لہٰذا اس کے ذیل میں، اس کے توڑ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جو انشاءاللہ کچھ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اب کیا صورتحال ہوتی ہے؟ استاد محترم آئے، درس خارج دینا شروع کیا. ایک مسئلہ ہے، شرعی چھیڑا، کہا کہ فلاں مرجع کی یہ فتویٰ ہے، فلاں مرجع کا یہ فتویٰ ہے، فلاں مرجع کا یہ فتویٰ ہے. اب آغا خوئی کا ایک فتویٰ بیان ہوا تو وہیں پر ایک ہلکی سی خوشی ہوئی. صحیح نا؟ یہ شخصیت پرستی کا وہ مرحلہ تھا جہاں تک نقصان دہ نہیں ہے، کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، اپنے اقارب سے محبت کرتا ہے، اپنی چیزوں سے محبت کرتا ہے، اپنے مرجع سے محبت کرتا ہے. محبت کیجئے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے گا، یہ محبت علی اور آل علی تک نہ پہنچے، یہ محبت محمد و آل محمد کے قریب قریب نہ پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم والدین سے وہ محبت کرتے ہیں. کون سی محبت کرتے ہیں والدین سے؟ کہ جب زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے ہیں، جب ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، تو زیارت پہ جا کر ان کی محبتوں کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے سامنے کھڑے رہ کر کہتے ہیں بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اور یہ دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، دل کی گہرائیوں سے. لہذا محبت ایک عقیدت مندی، ایک نیچرل سی چیز ہے، فطری سی چیز ہے. بالکل نیچرل ہے کہ انسان کسی سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. کوئی نوحہ خان آپ کا ہوگا کہ جس سے آپ کو بہت محبت ہے، کوئی ذاکر ایسا ہوگا، کوئی خطیب ایسا ہوگا، کوئی عالم ایسا ہوگا، کوئی فقیہ ہوگا، کوئی مرجع ہوگا، کوئی بھی ہوگا، کوئی بھی ہوگا. یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. بہرحال آغا خوئی کی نظر بیان کی، ہمیں خوشی ہوئی.
اس کے بعد استاد نے اس نظر کو پکایا. پکانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکانے کا مطلب ہے اس نظر کو بیان کیا اور اس کو خوب بیان کیا کہ دیکھیں اس کے فیور میں یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے. فیورزم بیان کیا کہ اس فتوے کے فیور میں کیا کیا دلیلیں ہو سکتی ہے. اور پھر استاد، یہ درس خارج میں ایسا ہی ہوتا ہے، پھر استاد اس فتوے کو رد کرنا شروع کرتا ہے، اشکال کرنا شروع کرتا ہے، اعتراض کرنا شروع کرتا ہے. اور جہاں محبت ہوگی، جب اشکال اور اعتراض ہوگا تو دل پر سوئیوں کی طرح چبھن سی ہوگی. یہ شخصیت پرستی. اب اگر فتویٰ دینے میں آغا خوئی کو اتباع کیا، شیخ انصاری کی اتباع کی، محبت میں، عشق میں ان سے متاثر ہو کر، تو یہ وہ شخصیت پرستی ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی، ہلاکت کی طرف لے جائے گی. لہذا امام کیا فرماتے ہیں؟ خوب توجہ کیجئے گا، یعنی یہ وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے لوگوں کے اندر دیکھی ہے. مثلا ایک صاحب کسی علامہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ فلاں جو ہے شخص فلاں علامہ کی تقریریں یاد کر کے ان کی تقریریں سنتا ہے اور اس کے مطابق مجالس پڑھتا ہے، اور پھر فلاں ذاکر نے اس علامہ کے اوپر کوئی اشکال کیا. تو اب تیسرا آدمی جو دفاع میں بات کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ بہرحال علامہ، اب یہ علامہ وہ نا علامہ جن کو آپ ذہن میں لے کر آ رہے ہیں، وہ علامہ نہیں، ایکس وائی زیڈ کوئی علامہ. علامہ سے بڑھ کر تو آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہے شخصیت پرستی. بھائی وہ جن سے بڑھ کر بات نہیں ہو سکتی وہ علی اور آل علی ہیں. علامہ علامۃ الدہر آ جائے، شیخ مرتضی انصاری آ جائے، علامہ ہلی آ جائے، زرارہ آ جائے، ابو ذر آ جائے، کوئی بھی آ جائے، 14 کا جو عدد ہے یہ وہ عدد ہے کہ جہاں پر آپ مہر لگا کے کہہ سکتے ہیں کہ سوائے حق اور ہدایت کے اور کچھ نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ ہے یہ ہمارا. ہم جو امام کو امام کہتے ہیں، قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اطاعت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سرنڈر ہو جائیں آپ چوچرا نہ کریں، آپ آنکھ بند کر کے تسلیم ہو جائیں. یہ اس طرح کی اطاعت یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، یا اولی الامر. مسلمان پریشان ہیں کہ اولی الامر کے قرآن کی آیت ہے، جب قرآن کی آیت ہے تو مفسر بھی اب تفسیر کرے گا. اب اولی الامر میں آ کر وہ پھنس جاتا ہے، کیونکہ عصمت کا کنسیپٹ، عصمت کا تصور جو اہل تشیع کیا ہے وہ باقی مسلمانوں میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ معصوم، اللہ کی کتاب معصوم اور انبیاء معصوم، اور وہاں پر لگا دی مہر، اب کوئی معصوم نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا اولی الامر کی تلاش میں پریشان ہے، کہاں سے کس کو لے کر آئے، کس کو لے کر آئے. لہٰذا وہ مسئلہ پریشان کہ انشاءاللہ بعض روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ عصمت کا جو دعویٰ ہے ہمارا محمد و آل محمد کے بارے میں، اور جس عصمت کی دلیل ہمارے علماء کرام جنہوں نے ساری زندگی دفاع محمد و آل محمد کی تعلیمات میں گزاری، اس آیت کے ذیل میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دیکھیں آپ جا کے علم کلام میں، بلکہ مفسرین کی تفاسیر میں دیکھیں، سارے مسلمانوں کی تفسیر میں دیکھیں، ہمارے علماء آتے ہیں، مفسرین آتے ہیں، خوب دفاع کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ آیت تطہیر سے محمد و آل محمد علیہ السلام کی عصمت کو ثابت کرتے ہیں. ظاہر میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں عرض کروں کہ آیت تطہیر سے کیسے عصمت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس آیت کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے. اب ایک جملہ آ گیا تو یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، واقعاً پورا قرآن تلاش کریں، معصوم انبیاء معصوم ہیں یا نہیں ہیں؟ انبیاء عصمت کے درجے پر ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ عصمت کے درجے پر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ دیکھ لیں جب انبیاء کی عصمت کے بارے میں بات ہوئی تو وہ اہتمام، وہ پروٹوکول جو محمد و آل محمد کی عصمت کے لیے خداوند متعال نے استعمال کیا، کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 3 مرتبہ 3 تاکیدوں کے ذریعے سے محمد و آل محمد کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل بارے دیگر صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد وعلی. تو میرا بچہ اور جوان، یہ عصمت، یہ حق کی طرف دعوت دینا، یہ حق کی طرف دعوت دینا، خب قرآن کہتا ہے جو حق کی طرف دعوت ہے اس کی اتباع کریں. کیا فرمایا امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے؟ امیر المومنین کا جملہ اپنے اندر اتار لیں میرا بچہ اور جوان، تعویذ بنا لیں. آپ دنیا میں جس کی اتباع کرنا چاہیں کریں، جب دین کی اتباع کے بارے میں آئے امیر المومنین فرماتے ہیں ان الحق لا یعرف بالرجال، حق لوگوں کے چہروں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا ہے. یہ سر پہ سیاہ امامہ ہے، یہ سر پہ امامہ ہے، یہ نجف سے پڑھ کر آئے، یہ قم سے پڑھ کر آئے، یہ آیت اللہ العظمیٰ، یہ شیخ مرتضی انصاری، یہ زرارہ، یہ سلمان فارسی، یہ ابو ذر غفاری، یہ مفضل ابن فلان، یہ سب رجال ہے. امام فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی تمہیں حق نہیں بتائے گا، کوئی بھی حق نہیں بتائے گا، کوئی بھی حق. ان الحق لا یعرف بالرجال بل الرجال یعرف بالحق، بلکہ لوگوں کو پہچاننا ہے کہ کون افراد نیک ہیں، کون سے افراد نیک ہیں، کون سے افراد نیک نہیں. لوگوں کو اگر پہچاننا ہے تو پہلے حق کو پہچانو، پھر ان لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کرو، منطبق کرو. اگر حق کے مطابق ہے تو نیک ہے، اگر حق کے مطابق نہیں تو غیر نیک ہے. یہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا وہ جملہ کہ جو آپ کی فطرت تصدیق کر رہی ہے، لاجیکلی ہے یہ بات، اس لیے کہ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا کہ یہ حق کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے. لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حق لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے مجتہد ان کو مان لیا. اچھا اب یہ بات مجتہد کی میرے منہ سے سلپ ہو گئی تو اب میں اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد پر. بھئی اب یہ بات میں انشاءاللہ کل مکمل کروں گا. ایک چیز کو خوب اچھے طریقے سے سمجھے. دو چیزیں ہیں. دیکھیں غیبت کا زمانہ ہے، غیبت کا زمانہ ہے. ہمارے پاس غیبت کے زمانے میں دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام. دیکھیں جب رسول نے فرمایا تھا نا، کب فرمایا تھا؟ 11 ہجری سے پہلے. 11 ہجری سے پہلے رسول کا ایک فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. کیا فرمان ہے؟ مشہور و معروف انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. یہ رسول کا فرمان جو 11 ہجری سے پہلے کا ہے. تو 11 ہجری کے بعد سے لے کر 260 ہجری تک رسول کا یہ فرمان تو بہت آسان تھا اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، ایک اپنی عطرت. اگر تم نے ان کو تھام لیا، اگر ان کو پکڑ لیا تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ حدیث حق کو بیان کر رہی ہے کہ دو ممبر تو مل گئے، دو لوگ تو مل گئے، دو چیزیں تو مل گئی جو حق کی طرف آپ کو ہدایت دے گی، ایک کتاب خدا اور ایک عطرت اہل بیت اطہار علیہ السلام. صحیح نا؟ کیونکہ کیا کہا؟ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کبھی بھی ہرگز 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 ہرگز، جتنے ہرگز لگا سکتے ہیں، گمراہی کی طرف تمہیں نہیں دھکیلیں گے. کوئی لے کر آ جائیے، جو میں نے اتنے سارے نام دیے تھے کوئی ایک کے بارے میں آپ کہہ دیں ہاتھ رکھ کر. شیخ انصاری کے اوپر ہاتھ رکھیں، شیخ یعقوب کلینی کے اوپر ہاتھ رکھیں، شیخ صدوق کے اوپر ہاتھ رکھیں، شیخ توسی کے اوپر ہاتھ رکھیں، سید مرتضیٰ پہ ہاتھ رکھیں، زرارہ پر ہاتھ رکھیں. آگے بڑھوں گا پر چلنے کے قریب ہوتا جاؤں گا. ابو ذر پر ہاتھ رکھیں، مقداد پر ہاتھ رکھیں، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں سلمان پر ہاتھ رکھیں. کہہ سکتے ہیں آپ کہ اگر آنکھ بند کر کے اتباع کی، ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ کبھی علی کو چھوڑیں گے ہی نہیں، وہ ایک الگ بات ہے. میں ابھی تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں، پریکٹیکل بات نہیں کر رہا. تھیوریٹیکل بات الگ ہوتی ہے، پریکٹیکل بات الگ ہوتی ہے.
تھیوریٹیکل یعنی فرضی، سپوز تھیوریٹیکل کیا یعنی خدا نے ان کو کہا حق، کسی اور کے لیے سند سرٹیفکیٹ نہیں اتری کہ یہ حق ہے، لہذا کیا فرمایا ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان دونوں سے تمسک کیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی اگر ان کے علاوہ، بھائی میرا کہنا نہیں ہے یہ رسول کا فرمان ہے، ان کے علاوہ چاہے کوئی بھی ہو جس کو آپ تصور کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہو وہ تمہیں گمراہی میں ڈال سکتا ہے اگر محمد و آل محمد کو وہ پیروکار نہ ہو۔ ابھی ہماری توجہ کیجیے گا، ابھی جو ہماری گفتگو ہے فرسٹ ہینڈ میں ہے، سیکنڈ ہینڈ میں نہیں ہے، فرسٹ ہینڈ میں ہے، سیکنڈ ہینڈ میں نہیں ہے۔ فرسٹ ہینڈ یعنی آپ کے کپڑوں کے ذریعے سے مثال دوں، ایک فرسٹ ہینڈ کپڑا ہوتا ہے جو ہم عام طور پر دکانوں سے خریدتے ہیں کہ انشاءاللہ فرسٹ ہینڈ ہوگا، اس سیزن رکھتے ہوئے لے لیتے ہیں، ٹیگ لگا ہوا ہے انشاءاللہ فرسٹ ہینڈ ہوگا۔ سیکنڈ ہینڈ کیا جو آپ لنڈا سے لیتے ہیں، سیکنڈ ہینڈ۔ ہدایت بھی ایک فرسٹ ہینڈ ہے ایک سیکنڈ ہینڈ ہے۔ فرسٹ ہینڈ وہ ہے جو کتاب اور اہل بیت ہے، سیکنڈ ہینڈ کیا ہے جو یہ بیان کرے کتاب اور اہل بیت کو، خود نہیں ہے، خود نہیں ہے، کتاب اور اہل بیت کو اگر بیان کرے تو ان سے لے لیں گے، اگر خود اپنا بیان کرے آپ کا احترام سراغوں پر، ہم آپ سے نہیں لیں گے، کیونکہ آپ کی حق، آپ کی ہدایت کے بارے میں رسول نے نہیں فرمایا ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ انی طرح کہ میں جو ہے وہ دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اہل اطرت، تیسری چیز نہیں ہے کوئی تیسری چیز۔ میرے صحابہ، آئمہ کے صحابہ، عالم، غیبت کے علماء، وہ علماء اور وہ علماء، اور یہ جو پڑھا جاتا ہے کہ علماء امتی افضل من علماء بنی اسرائیل، پہلی بات تو یہ سن لیں کہ یہ ہماری معتبر کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ قال الصادق لگ گیا، قال الباقر علیہ السلام لگ گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگ گیا، ہم نے کہا کہ بھئی حدیث رسول آ گئی۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتی حدیث رسول، ورنہ قالا قالا کہنے والے تو بہت تھے، بہت تھے۔ یہ ایک دوسری پرابلم ہے۔ لہٰذا میرا بچہ اور جوان انشاءاللہ، میں نے بہت ٹائم لیا آپ لوگوں کا، باقی گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، عادت کریں، اگرچہ مشکل کام ہے لیکن عادت کرنا چاہیے۔ ہم انصاف ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ بچہ، وہ جوان جو مجلس میں آ رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، شدید ذمہ داری ہے کہ جو رسول کہہ کر گئے 11 ہجری میں حدیث ثقلین کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک اطرت۔ یہ کرائٹیریا 11 ہجری کے لوگوں کے لیے فقط نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت بیان کروں گا، قیامت تک کے لیے نہیں، فقط 11 ہجری کے بعد نہیں، بلکہ 11 ہجری سے پہلے آدم تک اور رسول کے بعد قیامت تک۔ یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ لیکن میرا بچہ اور جوان، دین حاصل کرنے میں، دین کو اخذ کرنے میں، دین لینے میں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو مونٹیسری بھیجتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پرائمری اسکول میں بھیج رہے ہیں، وہ مونٹیسری، وہ پرائمری اسکول جو بچے کا فیوچر کیا بنائے گا؟ فیوچر تو نہیں بنے گا نا، پرائمری اسکول میں بھیجنے سے کیا فیوچر بنے گا؟ ہم وہاں پر بھی اپنے بچے کو بھیجتے ہیں تو لاکھ تحقیق کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کتب الضلال فیس بک کی شکل میں، کوئی بھی مولانا، کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی عالم کہیں سے بھی درس پڑھ لیں، بھائی قرآن ہی تو پڑھا رہے ہیں، دین ہی تو پڑھا رہے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، میں بعض مثالیں دوں گا آپ کی خدمت میں کہ دین کی شکل میں کس طرح گمراہی پھیلائی جاتی ہے، دین کی شکل میں۔ لہٰذا میرا بچہ اور جوان کہ خداوند متعال نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہمارے لیے مبعوث کیا، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ جو محمد و آل محمد کے بارے میں تو آپ لوگ الحمدللہ علماء کرام سے سنتے ہیں اور بالکل درست سنتے ہیں،
روایات کثیرہ شیعہ سنی روایات موجود ہے کہ خداوند متعال نے محمد و آل محمد کے انوار کو کائنات، زمین، آسمان، جنت، جہنم، لوح قلم، فرشتے، انسان، جنات، سب سے پہلے ان کے انوار کو خلق کیا، محمد و آل محمد کے انوار کو۔ تو اس دنیا میں آئے کس لیے آئے؟ کس لیے آئے؟ صرف اور صرف میرے آپ کی انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ یہ جو روئے زمین پر آئے جہاں پر انہیں کوئی آرام نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پتھر مارے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، یہی محمد و آل محمد علیہ السلام نا، یہی محمد و آل محمد کس لیے اس دنیا میں آئے؟ ہماری ہدایت کے لیے آئے۔ اور ہم ہدایت لینے میں اس قدر کیجول ہو جائیں، اس قدر غیر محتاط ہو جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو ٹیکنیکلی بیان کر رہے ہیں، قرآن لاجیکلی بیان کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر گرامی کو یہ اطلاع دی، بیٹا خدا تجھے ایک بیٹا دے گا جس کا نام حسین ہوگا۔ بہت ساری روایات ہیں جہاں انبیاء نے گریہ کیا، انبیاء نے، مختلف انبیاء نے گریہ کیا، حضرت آدم کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، مختلف انبیاء نے سید الشہداء حسین پر گریہ کیا۔ اور یہاں پر ابھی مصائب پڑھنے والا رسول خدا کی ذات ہے اور مجلس سننے والی حسین کی غریب ماں فاطمہ زہرا ہے۔ فرمایا، آپ فرماتے ہیں بیٹا خدا ایک بیٹا دے گا جس کا نام حسین ہوگا۔ بیٹا تمہارے فرزند حسین کو مظلومیت کے ساتھ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا، اللہ اللہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ اس طرح میرا 8واں مولا فرماتا ہے، میرا 8واں مولا کیا کہتا ہے؟ یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین علیہ السلام۔ اے ابن شبیب اگر کسی چیز پر رونے کا جی چاہے نا تو ہمارے جد حسین پر گریہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، اس لیے کہ ہمارے جد حسین کو اس طرح ذبح کیا جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ہائے رسول خدا مصائب پڑھ لیں، فاطمہ زہرا گریہ کر رہی ہیں، سنیں گے آزادارو؟ ایک مرتبہ شہزادی، روایت کا جملہ ہے، ایک مرتبہ شہزادی نے گھبرا کر سوال کیا، بابا یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ یہ مصیبت کب آئے گی میرے فرزند حسین پر؟ ایک مرتبہ رسول خدا فرماتے ہیں بیٹا یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب نہ میں ہوں گا، نہ حسین کے بابا ہوں گے، نہ تم ہوگی، نہ حسین کے بھائی حسن ہوں گے۔ ایک مرتبہ گھبرا کر سوال کیا، بابا یہ کب واقعہ پیش آئے گا؟ جب ہائے حسین غریب ہوگا، عالم تنہائی میں ہوگا، عالم غربت میں ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، 3 دن بھوکا پیاسا ہوگا۔ شہزادی گھبرا کر سوال کرتی ہے، بابا جب میں نہ ہوں، جب میں نہ ہوں گی، جب آپ نہ ہوں گے، جب حسین کے بابا نہ ہوں گے، جب حسین کے بھائی نہ ہوں گے تو ہائے میرے بیٹے حسین پر گریہ کون کرے گا؟ عزادارو آپ کی گریہ، آپ فاطمہ کی تمنا ہے، آپ مومنوں گریہ کرنے والوں فاطمہ کی تمنا ہے۔ بی بی سوال کر رہی ہے اپنے بابا سے، بابا میرے بیٹے حسین پر کون گریہ کرے گا؟ ایک بار رسول خدا فرماتے خدا ایک امت کو خلق کرے گا جس امت کی خواتین حسین کی خواتین پر ماتم کریں گے، اس امت کے مرد حسین کے مردوں پر ماتم کریں گے۔ اللہ اللہ، فاطمہ زہرا نے مصیبت حسین کو سنا، مقتل نے بیان کیا، فاطمہ زہرا خاک مدینہ کو اپنے سر پر ڈال دی جا رہی، واہ محمدہ واہ حسینہ کی فریاد کو بلند کر رہی۔ بس آزادارو 40 کا ایک جملہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری وہ پہلے 40 کے زائر ایک بڑا قبر حسین پر پہنچے، زیارت سید الشہداء کی۔ ایک مرتبہ ہائے جابر کے ساتھی عطیہ نے کہا، اے جابر میں شام کی جانب سے دیکھ رہا ہوں، کچھ سیاہ پرچم نظر آ رہے ہیں۔ کہا جاؤ، اپنے غلام سے کہا جاؤ جابر مجھے آ کر خبر دو، اگر عمر سعد کا لشکر ہے تو ہم چھپ جائیں گے، اور اگر آنے والا اگر حسین کا غریب سید سجاد ہے تو ان کے استقبال کے لیے جائیں گے۔ جاؤ جاؤ خبر دو، اور اگر خود
خوشخبر دی تو تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا. ایک مرتبہ غلام گیا واپس پلٹ کر آیا, جابر تیار ہو جاؤ, حسین کا نواسا, رسول کا نواسا فرزند حسین تشریف لا رہے ہیں. تنہا نہیں ہے, آئے اپنی پھوپھیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ. سید سجاد جیسے ہی جابر نے سنا امامہ پھینکا, برہنہ پا, دوڑتے ہوئے سید سجاد کی خدمت میں پہنچے. ایک مرتبہ سلام عرض کیا. سید سجاد نے گھبرا کر کہا آنے والے تم کون ہو؟ ہائے جابر, ہائے سید سجاد, رسول کے نواسے کو نہ پہچانا. شاید اس قدر خستگی طاری ہو چکی ہے. ہائے بیمار نہیں, وہ کمزور. سید سجاد جابر کو نہ پہچان سکے. ایک بار جابر نے اپنا تعارف کیا. سنیں گے عزادارو, سید سجاد نے جیسے ہی دیکھا کوئی غمساز آیا ہے, کوئی حمدل آیا ہے, کسی کے ساتھ درد دل بیان کیا جا سکتا ہے. جیسے ہی سید سجاد نے سنا ایک مرتبہ کہا جابر ہاؤنا قتلت رجالنا ذبحت اطفالنا سبیت نساؤنا اور ایک خیامنا. اے جابر ہم ہائے برباد ہو گئے, فاطمہ زہرا کا خاندان کنبہ لوٹ لیا گیا. اے جابر ہمارے مردوں کو یہاں قتل کیا گیا, ہمارے بچوں کو یہاں ذبح کیا, ہماری بیویوں کے سروں سے چادر قیدی بنا کے ہمارے خیمے لوٹے, جلا دیے گئے. واہ محمد واہ علی واہ حسین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. باری لہا ان آنسوں کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوند یہ واسطہ دے دے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. حاضرین مجلس مومن منات کل مومن منات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. خداوند یہ واسطہ دے دے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. جو مومن منات پریشان حال ہے, حاضرین مجلس مومن منات دنیا بھر میں جہاں جہاں امیر المومن کے چاہنے والے, محمد و آل محمد کے چاہنے والے, جو پریشان حال ہیں, روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار, بچوں کی تعلیم, بچوں کی شادی, گھریلو مسائل میں گرفتار ہے, خداوند بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. جو مومن و مومنات علیل و بیمار و مریض ہے, خداوند بحق محمد و آل محمد, خداوند تو یہ سید سجاد کی غربت کا واسطہ دیتے ہیں. تمام مومن و مومنات جو بیمار ہیں, حاضر مجلس مومن و مومنات, ان کے متعلقین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں محبت کرنے والے محمد و آل محمد سے جو بیمار و علیل بحق محمد و آل محمد, انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. خداوند ایک ہی دعا, ایک ہی تمنا ہے, اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے. ماتم حسین.